الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سبحان اللہ۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق بے حساب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ رزق کھانے پینے والا ہو، وہ رزق شان و عظمت کا ہو، عزت و مرتبے کا ہو، وہ رزق وقار اور بلندی کا ہو، جاہ و حشمت کا رزق ہو، معاشرے میں عزت اور پاسداری کا رزق ہو، اولاد کا رزق ہو، اولاد کی تابع دار، اطاعت گزار، فرما بردار اور اکرام و احترام کرنے کا رزق ہو، خوشیوں کا رزق ہو، خوشحالی کا رزق ہو، اللہ بے حساب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم و معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے اس درس میں جمعۃ المبارک، رمضان المبارک کا آخری جمعہ جو ہے، اس جمعے کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت میں آپ اس آیہ مبارکہ کو، جس کا آج آپ کو یہ وظیفہ دینے لگا ہوں، کرنے کی شرط یہ ہے کہ آپ نے قبلہ رو ہو کر پڑھنا ہے۔ اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ قبلہ کی طرف چلتے ہیں تو پڑھنا ہے، اور اگر آپ قبلہ کی طرف پیٹھ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے نہیں پڑھنا، قبلہ سے دائیں اور بائیں جا رہے ہیں تو نہیں پڑھنا۔ اس کے پڑھنے کا پورا طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور وہ آیت مبارکہ کون سی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہی آیت مبارکہ ہے۔ اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اس کو لازماً کر لیجیے گا، اس کے عامل کامل بن جائیں گے آپ، نصیب کے دروازے کھل جائیں گے، قسمت کھل جائے گی، بخت کھل جائیں گے، اور نصیب کھل جائیں گے آپ کے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار سے مانگیں گے مل جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا ہوگا۔ اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، بس اپنا مقصد تصور وہ یہ رکھنا ہے کہ میرے اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، جو بھی مانگیں گے وہ مشکلات آپ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، یہ ایسا عمل ہے، اس کے عامل کامل بننے کے لیے آپ نے فقط 21 مرتبہ 21 ٹائم 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو جمعۃ المبارک کے پورے دن میں کسی بھی وقت آپ اس کو پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں، دن کو پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں، جمعہ سے پہلے پڑھ لیں، جمعہ کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر سے پہلے پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب سے پہلے پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء سے پہلے پڑھ لیں یا نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ جمعۃ المبارک یہ آخری جمعۃ المبارک ہے رمضان شریف کا، اور اس کو آپ رمضان المبارک کے جمعے کے علاوہ بھی کسی جمعے میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ پورا سال آپ کے پاس ہے، آپ ہر جمعے کو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے عامل کامل جب بن جائیں گے تو مستجاب الدعوات بن جائیں گے، آپ کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ آپ جو دعا اللہ رب العزت سے کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی دعا مقبول فرما لیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اس دعائے مبارکہ کو جو قرآنی عمل ہے، قبلہ رو ہو کر یہ قرآنی عمل آپ نے کرنا ہے، اتنا طاقتور، اتنا پاورفل ہے، اس کو آپ نے کرنا ضرور ہے، اور اپنے تمام دوستوں بزرگوں کو
अपने अजीज़ व अकारब को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, अपने प्यारों को, और जहाँ तक मुमकिन हो सके इस पैगाम को, इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो जाए। कर भला, हो भला, होता है भले का भला, होता है भले का भला। खिदमत खल्क फी सबीलिल्लाह के जज्बे के तहत हमारी टीम पीर अबू नोमान रिजवी सैफी यूट्यूब चैनल आप देखते रहा करें, इसको सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुकम्मल आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो मोहतरम नाज़रीन किराम व सामीन गिरामी, आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, ताकि कोई भी हिस्सा आपसे मिस ना हो जाए, अमल समझने में कोई कोताही ना हो जाए। अगर कोई कोताही हो गई, कोई कमी बेशी रह गई, तो फिर अमल हरगिज काम नहीं करेगा। इसको आपने पूरी तरह देखना है, तसल्ली के साथ देखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना है सदका जारिया की नीयत से। तो मैं आपको वो आयत मुबारका किस तरीके से पढ़नी है, और तरीके से पढ़नी है जिस तरीके से आपको उसका फ़ायदा हो और आप आमिल कामिल बन जाएं, मुकद्दमात में कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। औलाद के हवाले से खुशियाँ नसीब होंगी, रिज़्क़ के हवाले से खुशियाँ नसीब होंगी, और बहन भाइयों के हवाले से, बरादरी के हवाले से, रिश्तेदारों के हवाले से, दोस्त अहबाब के हवाले से, सोसाइटी और माशरे के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, दुकान के हवाले से, और कारोबार रोज़गार के हवाले से, फैक्ट्री है, कारखाना है, किसी भी हवाले से कोई भी मकसद रख कर आप इसको करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह बेहिसाब अता फरमाएगा। क्योंकि रब सच्चे का फरमान है, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। वो बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाने वाला है। आपकी ज़िंदगी में बरकत हो जाएगी, औलाद की ज़िंदगी में बरकत हो जाएगी, खुशियों में बरकत हो जाएगी, रिज़्क़ में फरावानी आ जाएगी, दीन दुनिया की नेमतों में आपको कामयाबियां कामरानियां मिलेंगी, दीन दुनिया की दौलत से माला माल हो जाएंगे, आफात बलियात आपकी ख़त्म हो जाएंगी। जुमा वाले दिन आपने इस अमल को करना है। रमज़ान शरीफ का जुमा जा रहा है, आ रहा है, और ये दिन जा रहे हैं। रमज़ान शरीफ बड़ी जल्दी से जा रहा है, और ज़िंदगी में इतनी जल्दी रमज़ान शरीफ नहीं गुजरा जितनी जल्दी अब रमज़ान शरीफ गुजर रहा है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, इसकी बहुत बेइंतहा इसकी बरकतें हैं। इसकी बरकतों से माला माल होने के लिए आपने इस अमल को हर सूरत में करना है, और थोड़ा सा वक्त चाहिए आपका, 8 से 10 मिनट, सिर्फ 8 से 10 मिनट। मैं इस हवाले से एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करके फिर आपको इसका तरीका, वजीफ़े का, इस अमल मुबारक का तरीका बता के इजाज़त चाहूँगा। सरकारे दो जहाँ, महबूब दो जहाँ, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा थे। नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने असहाब के हल्का में जलवागर थे, इस तरह जिस तरह 14वीं का चांद सितारों के हल्के में होता है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार अपने असहाब के हल्का में मौजूद थे, और सरकार के चारों अतराफ में आपके गिरदा गिर्द असहाब रसूल का जमे गफ़ीर था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यतीम जवान शिकायत लेकर हाजिर हुआ। एक यतीम नौजवान शिकायत लेके हाजिर खिदमत हुआ, अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने महबूबा, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, वो आप समात फरमा लें, अगर इजाज़त हो तो अर्ज़ कर दूं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार ने इरशाद फरमाया, बताओ। अर्ज़ करने लगा, मैं अपनी खजूरों के बाग के इर्द गिर्द दीवार तामीर करवा रहा था।
کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا، دیوار کے درمیان میں آ گیا، دیوار کے سینٹر میں آ گیا۔ یا رسول اللہ، میں اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا یہ درخت جو ہے یہ مجھے دے دے، میرے لیے اس کو چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اللہ اکبر، میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس شخص نے کھجور کا وہ درخت دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی، میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلاوا بھیجا۔ آپ کے بلاوا بھیجنے پر وہ ہمسایہ حاضر خدمت ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اس نوجوان کی شکایت سنائی، جس سے اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ہی ایسا ہی ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو، اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کو دے دو تاکہ یہ نوجوان اپنی دیوار کو سیدھا کر سکے۔ آپ اپنی کھجور کا درخت اس کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ اور جو بھی اس کی مناسب قیمت ہے، معقول قیمت ہے، وہ قیمت تم لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کر دیا۔ اس نے کہا جی نہ تو میں نے درخت دینا ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے، اور بیچنا بھی نہیں ہے۔ توجہ ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے، بیچنا بھی نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا۔ صدقے جاؤں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر۔ آپ سرکار نے تیسری مرتبہ اپنی بات کو پھر سے دہرایا اور فرمایا کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر دو، اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے وصول کر لو، اور تمہیں میں بشارت دیتا ہوں محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تجھے بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں تجھے کہ تجھے جنت میں بھی اس کے بدلے میں درخت ملے گا۔ یہ ایک کھجور کا درخت اس کو دے دو تاکہ اس کی دیوار سیدھی ہو جائے، اور اس کے پیسے لے لو، اس کی قیمت لے لو۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس کی قیمت لے لو، قیمت بھی لے لو، اس کے بدلے میں جنت میں درخت بھی لے لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیمت بھی لے لو، درخت بھی لے لو، اور درخت جو ہوگا وہ چھوٹا سا نہیں ہوگا، جتنا درخت تم دے رہے ہو اتنا بھی نہیں ہوگا، اس سے بڑا بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اتنا بڑا ہوگا 100 سال تک، 100 سال تک کوئی سوار، 100 سال تک کوئی سوار اس درخت کے سائے میں دوڑتا رہے تو پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اس کا سایہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ 100 سال تک سوار چلتا رہے، دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس کے اندر موجود تمام صحابہ کرام، تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سارے کے سارے دنگ رہ گئے، ورطہ حیرت میں پڑ گئے کہ اتنا خوش نصیب یہ شخص، اور اس کو اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے، کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تمام کے تمام دنگ رہ گئے، سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص
جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہوگا وہ شخص بھلا جنت سے محروم کیسے رہے گا؟ سبحان اللہ. جس کی ملکیت جنت میں ہوگی بے شک. تو جس کی ملکیت جہاں پر جس سوسائٹی کے اندر ہوتی ہے، جس ٹاؤن کے اندر، جس شہر کے اندر، جس سٹی کے اندر، وہاں جانے سے اس کو کوئی روکتا تو نہیں ہے نا. ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے بھی اس کا بھی گھر ادھر ہے، اس کی فصل ادھر ہے، اس کا باغیچہ ادھر ہے. تو جس شخص کا درخت اتنا بڑا ہوگا اور اتنا چھاؤں والا ہوگا اور اتنا پھیلا ہوگا چاروں اطراف میں کہ 100 سال تک کوئی سوار چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، اس کا سفر ختم نہیں ہوگا، سایہ ختم نہیں ہوگا. وہ اتنا لمبا چوڑا گھنا درخت، تو یہ کتنا عظیم الشان درخت ہے اور اس کا مالک کتنا خوش نصیب ہے. اللہ اکبر. تو اس کا مالک وہ جنت سے کیسے، جنت کے بغیر رہ سکے گا اور دوزخ میں کیسے جائے گا؟ وہ تو دوزخ میں نہیں جائے گا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں سوچ رہے تھے، مگر وائے قسمت، وائے قسمت، ہائے قسمت. وہ شخص دنیاوی مال و متاع کی لالچ اور طمع آڑے آ گئی اس کے، اور اس شخص نے اپنے کھجور کا درخت نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیچنے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. مجلس میں موجود ایک صحابی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو الدہداء، یہ صحابی رسول، شاید آپ نے یہ واقعہ بے شمار مرتبہ سنا ہو، لیکن سنا بھی ہو تو پھر بھی میں دوہرا دیتا ہوں ایمان کی تازگی کے لیے. بعض اوقات بات کا پتہ ہوتا ہے، یاد بھی ہوتی ہے، لیکن دوہرا دینے سے، بار بار بیان کر دینے سے اس کی تازگی بھی ہو جاتی ہے، ایمان کی گلشن میں بہار بھی آ جاتی ہے اور یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے. تو حصول برکت کے لیے میں آپ کی ایمان کے گلشن میں بہار آ جائے کہ اللہ جب عطا فرماتا ہے تو بے حساب عطا فرماتا ہے. اب وہ بدبخت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے منکر ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے، یا ایسا فیصلہ یا ایسی بات کر بیٹھے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں اس سے منہ پھیر لیں. یاد رکھیے جمعے کا دن جو ہے اس کی مقبولیت بڑی ہے. دونوں خطبوں کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے نا، وہ بھی قبولیت کا وقت ہے. جب مکبر تکبیر پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ بھی قبولیت کا وقت ہے. جب امام سلام پھیرتا ہے وہ بھی مقبولیت کا وقت ہے. اور جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد بھی قبولیت کا وقت ہے. اور سارے دن کے اندر اگر کوئی کسی بھی وقت میں دعا مانگ لے یا پھر بھی محروم رہ جائے، دعا نہ مانگ سکے، تو وہ قسمت والا بندہ پھر یہ عمل ہی کر لے جو عمل میں بتانے لگا ہوں، تو انشاءاللہ اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ پاک اس کو بے حساب عطا فرمائے گا، وہ عامل کامل بن جائے گا، مستجاب الدعوات بن جائے گا. وہ یہ عمل پڑھے اور رب سے دعا مانگے، یا اللہ مجھے اس کا عامل کامل بنا دے، یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو مقبول فرما لے گا اور وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جائے گا، اور رزق اتنا آئے گا، جھولیاں بھر بھر کے بھی بانٹے گا تو اللہ اس کا رزق ختم نہیں ہونے دے گا. سبحان اللہ. وہ پڑوسیوں کی مدد کرے، رشتہ داروں کی مدد کرے، آنے والے سائلین کی مدد کرے، آنے والے ملنے والے لوگوں کی، ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی مدد کرے. وہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کرے، دن رات رب تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مال کم نہیں ہوگا، اس کا مال کم نہیں ہوگا. تو وہ حضرت ابو دہداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، فدا کا امی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والضحیٰ کے مکھڑے والے، واللیل کے زلف والے، علم نشرہ کے سینے والے، یاسین کے تاج والے،
ما ذاق کے کاجل والے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کی زبان اقدس والے، واللیل کی زلفوں والے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ شان والے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری عرض ہے ایک، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں اپنی عرض پیش کر لوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں جس نے اپنی دیوار سیدھی کرنی ہے، اگر میں اس کو پیش کر دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت مل جائے گا؟ ہائے ہائے، قربان جائیں، قربان جائیں، سبحان اللہ۔ کسی نے کہا نا دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ جناب پیر محمد ارسلان رضا سیفی صاحب، وہ بندہ درخت جنت کا نہیں لے رہا، دنیاوی مال پہ اڑا ہوا ہے، میرا درخت کہیں نہ جائے۔ وہ کہتا ہوگا اے جگ مٹھا تے اگلا جگ کس ڈٹھا۔ بے یقینہ آدمی اگر یقین ہوتا تو فوراً ہی عرض کرتا یا رسول اللہ میں قربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا میں قربان، یہ ایک درخت کیا ہے، میرا گھر بار، میری جند جان، میرا تن من دھن سب کچھ حاضر ہے، لیکن وہ یہ کہنے کے بجائے درخت جنت کا بھی نہیں لے رہا۔ اور یہ دوسرا صحابی مجمع میں موجود، حلقہ اصحاب میں موجود یہ شخص، یہ صحابی حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے سونیا، اگر وہ درخت کھجور کا جس کی اس نوجوان کو ضرورت ہے، جو چاہتا ہے کہ میری دیوار سیدھی ہو جائے، میں اس سے خرید کر اس کی منہ مانگی قیمت دے دوں، میں اس سے خرید کر اس نوجوان کے لیے سونیا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تو کیا وہ جنت والا درخت مجھے مل جائے گا؟ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر یہ عمل تم کر لو تو پھر وہ جنتی درخت تجھے مل جائے گا۔ ابو الدہدہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا میرے کھجور کے باغ کو جانتے ہو؟ تم نے کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا، دونوں صورتوں میں تم نہیں مانے، نہ تو تم نے قیمتاً دیا ہے اور نہ تم نے اس کے بدلے میں کھجور کا درخت لے کے پھیر دیا ہے، کسی بھی صورت میں تم نہیں مان رہے۔ تم جانتے ہو میرے باغ جو کھجوروں کا ہے، جو میرے کھجوروں کا باغ ہے اسے جانتے ہو؟ اس سے آدمی نے فوراً جواب دیا، کہنے لگا جی کیوں نہیں، آپ کو کون نہیں جانتا اور آپ کے باغ کو کون نہیں جانتا؟ مدینہ منورہ شریف میں کون ایسا شخص ہے میرے سمیت کون ایسا شخص ہے جو آپ کو نہ جانتا ہو؟ میں بھی جانتا ہوں، میرے علاوہ باقی بھی تمام لوگ اہل مدینہ آپ کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ مدینے کا بہت بڑا باغ جو 600 کھجور کے درختوں کا ہے، کتنے درخت ہیں؟ 600 کھجوروں کے باغ کو کون ہے جو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا تھا، ایسا باغ جس کے اندر میٹھے پانی کا کنواں تھا، ایسا باغ جس کے ارد گرد بڑی خوبصورت تعمیر کی گئی تھی، ایسا باغ جس کے در و دیوار بہت زیادہ نمایاں دور سے نظر آتے تھے، ایسا باغ مدینے کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ قسم کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے لیے انتظار میں لگے رہتے ہیں۔ باغ اتنا حسین و جمیل، پیر صاحب اس کی کھجوروں کی اتنی اعلیٰ اقسام،
ان کو کھانے کے لیے، ان کو خریدنے کے لیے، ان کو لینے کے لیے تاجر انتظار میں رہتے، لوگ انتظار میں رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو دہدہ نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر فرمایا، تو پھر کیا تم اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ میرا محل بھی لے لو، میرے میٹھے کنویں پانی کے وہ بھی لے لو، میرا سارا باغ بھی لے لو، اور اس کی در و دیوار اور تعمیر سارا کچھ لے لو، وہ ایک درخت مجھے دے دو۔ اس شخص نے غیر یقینی سے تاجدار عرب و عجم، محسن مخلوقات، سید عالم، سرور عالم، نبی محتشم، نور مجسم، نبی مکرم، شافع روز جزا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی طرف دیکھتا ہے، بے یقینی کے ساتھ دیکھتا ہے حضور علیہ السلام کی طرف۔ جب دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں یہ ابو الدہدہ یہ مجھے اتنا کچھ دے دے گا، اتنا کچھ دے دے گا ایک کھجور کے بدلے میں، 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ، میٹھے پانیوں کے کنویں، عظیم الشان محل کا قبضہ مجھے مل جائے گا؟ نہیں، اپنے اندر ہی اندر وہ سوچ رہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود یہ شخص ابو دہدہ یہ اتنا بڑا سارا کچھ سیٹ اپ مجھے کیسے دے گا؟ وہ سوچ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے گواہی دی، اللہ اکبر، اور فرمایا ہاں ایسے ہی ہوگا، ایسے ہوگا، یہ سب کچھ مل جائے گا تجھے۔ معاملہ طے پا گیا۔ حضرت ابو دہدہ نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھا اور زیارت کی دولت سے مالا مال ہوتے ہوئے اللہ اکبر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت اب پکا ہو گیا نا؟ اب پکا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ ابو دہدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشاد عالیہ کو مکمل فرماتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے، اس کا مفہوم، اس کا خلاصہ یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت، محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت جود و کرم میں پوری کائنات میں بے مثل اور بے مثال ہے۔ ارے تم نے تو اللہ کا بندہ ہو کر اتنا کچھ دے دیا ہے، تو وہ رب سچا تو پوری کائنات میں سب سے بے مثل بے مثال جود و کرم کا مالک ہے۔ پوری کائنات میں سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے رب سچے نے اتنے باغات عطا کیے ہیں کثرت کی بنا پر، جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی، جو اللہ پاک نے تجھے عطا فرمائے ہیں، ان درختوں کے پتوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔
अबू दहदा, मैं तुझे फल से लदे हुए उन दरख्तों की किस कदर तारीफ बयान करूं। ये फरमान है रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू दहदा, मैं उसकी तारीफ कैसे बयान करूं। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बात को इस कदर दोहराते रहे कि महफिल में मौजूद हर शख्स ये हसरत करने लगा, ए काश आज अबू दहदा की जगह पर मैं होता, ये सारा कुछ मैंने कुर्बान किया होता, अल्लाह ने इतना मुझे अता किया होता और मैं सारे का सारा आज अबू दहदा की तरह मैं सारे का सारा पेश कर देता। अबू दहदा आज वहां से उठकर जब अपने घर को लौटे तो खुशी को संभाल नहीं पा रहे थे, खुशी छुपाई नहीं जा रही थी। अल्लाह अकबर। घर के बाहर से ही अपनी बीवी को, अपनी ज़ौजा को आवाज दी कि मैंने चार दीवारी समेत पूरे का पूरा बाग, महल और कुआं बेच दिया है। बीवी अपने खामद की कारोबारी खूबियों से वाकिफ थी, अल्लाह अकबर, और सलाहियतों को अच्छी तरह जानती थी। अबू दहदा की अक्लमंदी और दानिशमंदी की महरम थी, अल्लाह अकबर। उसने अपने खामद से पूछा, अबू दहदा, कितने में बेचा है, कितने में सौदा किया है, कितने में उसको बेचा है, ये सब कुछ कितने में बिक गया। अल्लाह अकबर। अबू दहदा ने अपनी बीवी से फरमाया, मैंने यहाँ का एक दरख्त जन्नत में लगे ऐसे एक दरख्त के बदले में बेचा है, अल्लाह अकबर, जिसके साए में सवार 100 साल तक चलता रहेगा, साया खत्म नहीं होगा। अबू दहदा ने अपनी बीवी से जब ये फरमाया तो उनकी बीवी खुशी से चिल्लाते हुए, खुशी से बेकाबू होते हुए वो कहती हैं कि तूने मुनाफे का सौदा किया है अबू दहदा, तूने नफे का सौदा किया है, तूने नफे का सौदा किया है। अल्लाह अकबर। तो मेरे अहबाब, मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन किराम, जब अल्लाह अता फरमाता है और लेने वाला दामन बिछा देता है, अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए, तो फिर रब्बे काबा की कसम, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको इतना अता फरमाता है, किसी किस्म का कोई फिर हिसाब नहीं रहता। किस्मत के ताले खुल जाते हैं, नसीब खुल जाते हैं, बख्त खुल जाते हैं, किस्मत खुल जाती है, मुकद्दर खुल जाते हैं। बंद ताले भी लगे हों 100 साल पुराने, रिज़्क वो भी खुल जाएंगे। वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। 21 मरतबा इस आया मुबारका को किबला रू होकर, चाहे चल रहे हैं आप इसको पढ़ लें, बैठे हैं पढ़ लें, खड़े हैं पढ़ लें। कितनी मरतबा? 21 मरतबा। कितनी मरतबा? 21 मरतबा। कितनी मरतबा? 21 मरतबा। आप किबला रू होकर इसको पढ़ें, अव्वलो आखिर 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बाज लोग सबकते लिसानी की वजह से व आलिही को छोड़ देते हैं। व आलिही को नहीं छोड़ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आले पाक को नहीं छोड़ना। ये वो आल है, पूरी कायनात में इतनी हसीन, इतनी आलीशान किसी की आल नहीं है जितनी आलीशान मेरे नबी की आल है। सुभान अल्लाह। इतनी अजीम आल किसी की नहीं जितनी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल है। जिस तरह बेमिसलो मिसाल अल्लाह ने हमें नबी अता फरमाया है, उसी तरह नबी की आल भी बेमिसलो बेमिसाल है। मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान कादरी कंधारी अफ़गानी सुम्मा बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं, आका तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक पर दरूद पाक पढ़ना ना भूला करें, हुजूर अलैहिस्सलाम पर और आपकी आल पर और आपके सहाब पर। अल्लाह अकबर। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। 21 मरतबा पहले, 21 मरतबा बाद में, और दरमियान में आपने 21 मरतबा वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दुआ मांगनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मौला करीम, जो मैंने अमल किया है, इस अमल का मुझे पूरा पूरा अजर अता फरमा। जो मकसद आपने ज़हन में रखा है, जो इरादा रखा है, उसके मुताबिक अल्लाह से दुआ मांगनी है। या अल्लाह रिज़्क़ अता फरमा, रिश्तों में बंदिश है वो ख़त्म फरमा दे, मुआशरे में इज़्ज़त नहीं है या अल्लाह इज़्ज़त अता फरमा, रिज़्क़ में बरकत नहीं है बरकत अता फरमा, कारखाना नहीं चल रहा या अल्लाह कारखाने में तरक्की अता फरमा, दुकान नहीं चलती या अल्लाह दुकान में खैर बरकत अता फरमा। कसरत नहीं मांगनी, बरकत मांगनी है। या अल्लाह बरकतें अता फरमा, बरकतें अता फरमा। घर में बीमारियों ने डेरे डाल रखे हैं, या अल्लाह बीमारियों से महफूज फरमा। आफातो बलियात या अल्लाह उससे महफूज फरमा। जादू जिन्नात काला इल्म है या अल्लाह उससे महफूज फरमा। जो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह से मांगेंगे वो मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला से आपने अपने मुस्तजाबुद दावात होने की दुआ जरूर मांगनी है। जब मुस्तजाबुद दावात बन जाएंगे तो सारे बिगड़े काम संवर जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अमल आप मर्द हजरात भी कर सकते हैं, ख़वातीन भी कर सकती हैं। स्पेशली और ख़ुसूसी इजाज़त उन लोगों के लिए है जो कमेंट में आकर माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिखेंगे। अपना नाम लिखें, अपने वालिदैन का नाम लिखें, अपने सिटी का नाम लिखें, कंट्री का नाम लिखें, अपने मकसद को लिखें। इंशाअल्लाह ताला खानकाह औलिया रिज़विया सैफिया, यहाँ पर 2 अजीम दीनी इदारे कायम किए गए हैं। एक मदरसा बच्चियों का है, एक मदरसा बच्चों का है। 5 मंजिला बच्चों का मदरसा है, 5 मंजिला बच्चियों का है। सैकड़ों बच्चियां बच्चे उलूमे कुरान से फैज़याब हो रहे हैं, उलूमे दीनिया से फैज़याब हो रहे हैं, तर्जमा तफसीर से फैज़याब हो रहे हैं। उन तमाम हुफ़ाज़ कराम की मौजूदगी में और खानकाह औलिया रिज़विया सैफिया, आस्ताना आलिया रिज़विया सैफिया, हसनैनाबाद शरीफ, गुलबर्ग 3 लाहौर कैंट में मौजूद तमाम दरवेशों के साथ दुआ जब इज्तमाई तौर पर मांगी जाती है तो इंशाअल्लाह ताला उसमें बाई नेम आपको दुआ में शामिल किया जाएगा। जुमअतुल मुबारक को खुसूसी दुआ का एहतमाम होगा, उस दुआ में आप सबको शामिल किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, जो जो दुआएं मांगी हैं, जिस जिसके लिए मांगी हैं, या अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।